سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو نبیوں، اچھا یہاں پہ ایک جملہ اور سن لیجیے، قرآن پاک 3 سپارہ آج مثال رب فرماتا ہے امین میں نبیوں سے وعدہ لیتا ہوں، میلاد کے موقع پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ نبیوں مجھے وعدہ دو، میں تمہیں نبوت دینے لگا ہوں، رسالت دینے لگا ہوں، جب وہ میرا رسول آئے وہ تمہاری تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وہ دے ایمان بھی لے ہونا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو وعدہ لیا قرآن دی آیت میں، اور وعدہ کیا تھا؟ وہ جو تمہاری تصدیق کرے، وہ جو نبیوں کی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ جو تمہاری تصدیق کرے، اور میری طرف توجہ کرنا ہے، آدم سے عیسیٰ تک علیہ السلام نبیوں کی تصدیق کرنے والا مصطفیٰ ہے۔ جو نبیوں کی تصدیق کرے وہ مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ کی تصدیق کرے وہ صدیق اکبر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وصدق بہ، وہ ابو بکر ہے، تو جو نبیوں کی تصدیق کرتا ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے، اور جو مصطفیٰ کی تصدیق کرتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ حضرات گرامی، صدیق رونق بازار مصطفیٰ ہے، صدیق حامل انوار مصطفیٰ ہے، صدیق مظہر کردار مصطفیٰ ہے، صدیق کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، صدیق پرتو جمال مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق اقوال مصطفیٰ کا مرقع ہے، اور صدیق اکبر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پورے قرآن میں، پوری حدیث میں، پوری تاریخ میں اپنوں سے پوچھو، بیگانوں سے پوچھو، اگر میرے رب نے صدیق اکبر کی تصدیق کے لیے قرآن بھیجا ہے تو 1.25 لاکھ صحابیوں میں صرف ابو بکر کے حصے میں آیا ہے۔ اور یارو اتنی زبانوں نے جنہیں صدیق کہا، اتنی زبانوں نے، سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس کی آیت کریمہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دو میں سے دوسرا، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو، بولو بولو، کسے کہتے ہیں؟ ثانی، دوسرے نے کہا، دو میں سے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے نے کہا، تو پیدا کون ہے؟ کہ غار میں تو دو ہی تھے نا، غار میں تو دو ہی تھے نا، پیدا کون ہے؟ پھر دوسرے نے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہی ہے قرآن کی، یہ قرآن کی وہی ہے، اور قرآن کی وہی تو نبی میں اترتی ہے نا۔ تو غار میں دو ہے نا، ایک صدیق اکبر اور دوسرے، بولو بولو، دو غاریں ہیں نا مکے میں، اللہ سب کو دکھائے، یہ اونچی پیادے ایسے سال بہا دے، پھر ایک باری اقوامی، دو غاریں ہیں مکے میں، ایک میں قرآن اترا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو غار ہرا کہتے ہیں،
جس پہاڑ پہ ہے اسے جبل نور کہتے ہیں. مت بچی ہوئی اسی کی آخیے مولوی جی وہ پہاڑ نو جبل نور کیوں آدھے؟ تینوں پتا نہیں اتنے قرآن اتریا سی. میں کہا جتھے قرآن اترے وہ جبل نور تے جیڑا قرآن والا ہوئے وہ پہاڑ نو نور نہیں مننا تے مصطفیٰ نو نور نہیں مننا تے منن نو آنا تے پہاڑ نو نور بنی کھلے. جبل نور اس کے اوپر غار ہے جسے کہتے ہیں غار ہرا. ایک جبل ثور بھی ہے ثور اس پہ ایک غار ہے جسے کہتے ہیں غار ثور. غار ثور. اچھا انہیں توجہ میری طرف. پہلی غار جس میں قرآن اترا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. غار کا ذکر قرآن میں نہیں. قرآن اترا نور ہے لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں. غار کا ذکر قرآن میں غار ہرا کا ذکر قرآن میں نہیں. دوسری غار ثور ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے. ثانیہ سنین اذہما فی الغار اس کا ذکر قرآن میں ہے. تو رب فرماتا ہے یہ دو غاریں ہیں ایک میں قرآن اترا ہے اور دوسری میں قرآن والا ابو بکر کی گود میں موجود تھا. اس کا ذکر قرآن میں ہے پہلی کا ذکر قرآن میں. اس کی وجہ تو ہے ہونی چاہیے نا. ہے وجہ ہے قرآن میں ایسے ہی یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب نے میں جانتا ہوں ایسی قوم آئے گی جو صحابہ پر انگلی اٹھائے گی. ایسی قوم بدبخت آئے گی جو میرے نبی کے غلاموں پر میرے نبی کے شاگردوں پر میرے نبی کے تربیت یافتہ لوگوں پر انگلیاں اٹھائے گی. تو رب فرماتا ہے کہ میں اس غار کا ذکر قرآن میں رکھوں گا تاکہ بار بار میرے نبی کے غلام یاد دہانی کرتے رہیں. اور جب غار کا ذکر آئے گا تو توجہ ابو بکر صدیق کی طرف جائے گی اور پھر کہیں گے اپنے برائے مانیں گے کہ وہ جو غار والی نیکی ہے نا وہ اتنی بڑی نیکی ہے. نہیں یقین تو حضرت عمر سے پوچھ لے. حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ساری نیکیاں لے لے غار والی دے دے. اور پھر نہیں یقین تو ترمذی کھول اما عائشہ سے پوچھ ستاروں سے رات بھری ہے. امی جان عرض کرتی یا رسول اللہ یہ ستاروں جیسی کس کی نیکیاں ہوں گی؟ دل میں خیال تھا میرے بابے کی. تو حضور نے فرمایا ستاروں جتنی میرے عمر کی ہے. میرے نبی نے ایک لمحے میں سارے ستارے بھی گن لیے. ایک لمحے میں نیکیاں بھی اپنے برائے صاحب مانتے ہیں اس حدیث پاک کو. حضور نے فرمایا ستاروں جیسی عمر کی. کہا میرے بابے کی. فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی غار والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو غار کی نیکی غار کا ذکر قرآن میں سر میں ہے گود میں ہے سر مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور میں جملہ دینے لگا ہوں عاشقوں کو. سبحان اللہ. عرش نے جب مصطفیٰ کے قدم عرش پہ لگے تھے نا تو عرش جو ہے نا وہ نام کرتا تھا کہ مجھ پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. تو بتا اس گود کی کیا جان ہوگی اگر قدم عرش پہ لگے. عرش نام کرتا وہ گود جس میں مصطفیٰ کا سر پڑا ہوگا. سبحان اللہ. قدم اور سر قدم اور جہاں قدم لگے وہ ناز کرے اور جہاں سر پڑا ہے ابو بکر تو کتنا اونچا ہے. آج عرش بھی تیری گود میں ناز کرتا ہوگا.
آج عرش بھی نیچا ہوگا، آج تیرا مقدر اونچا ہوگا۔ حضرات گرامی، صدیق اکبر سب کہیے رضی اللہ ہو، فرمایا دو میں سے دوسرا، دو میں سے اول کون ہے؟ عربی کے اندر دو اس وقت ہوتا ہے جب واحد بھی ہو، واحد ہوگا تو دوسرا ہوگا نا، تو فرمایا دو میں سے دوسرا۔ یاد نہیں اول کون ہے؟ اول کون ہے؟ فرمایا سنو، شانوں میں، عظمتوں میں اور بلندیوں میں تو میرا حبیب ہی اول ہے، لیکن میں یہاں چونکہ ابو بکر کا ذکر کر رہا ہوں قرآن میں، اللہ فرماتا ہے میں ابو بکر کا ذکر کر رہا ہوں، ثانی اثنین کا ذکر کر رہا ہوں، دو میں سے دوسرا، تو فرمایا میں قیامت تک بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کو اولیت کسی دنیا دار نے دی نہیں دی، ابو بکر کو اولیت کسی دنیا دار نے نہیں دی، ابو بکر کو اولیت پروردگار نے دی ہے۔ آپ مکتوں میں ایمان لانے میں اول، ایمان لانے میں حضور کے خلفاء میں اول، قرآن کے حافظوں میں اول، اسلام کے صاحب، اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں ابو بکر، کہہ دے لو، اسلام کے سب سے پہلے خطیب کا نام ہے ابو بکر، اسلام کے سب سے پہلے معبر کا نام ہے ابو بکر، اسلام کے سب سے پہلے ماہر نسب کا نام ہے ابو بکر، اسلام کے سب سے پہلے جہاد کرنے والے کا نام ہے ابو بکر، اسلام کی سب سے پہلے غلام آزاد کرنے والے کا نام ہے ابو بکر، اسلام کا سب سے پہلے سارا مال اٹھا کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے والے کا نام ہے ابو بکر، میرے نبی کے مصلی کے پہلے امام کا نام ہے ابو بکر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں جانے والے کا نام ہے ابو بکر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے آواز دیں گے اس کا نام ہے ابو بکر، جس کی صحابیت کا ذکر قرآن میں اس کا نام ہے ابو بکر، جسے سب سے پہلے امیر حج بنایا اس کا نام ہے ابو بکر، جو سب سے پہلے مصطفیٰ کے سفر کا ساتھی بنا اس کا نام ہے ابو بکر، جو غار کا ساتھی اس کا نام ہے ابو، ارے جو آج بھی مزار کا ساتھی ہے اس کا نام ہے ابو۔ شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہاں دا اچا مقام، سب امت دے اندر شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہاں دا اچا مقام، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے تمہیں بنایا، اسی مٹی میں ڈالوں گا، اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ مفسرین نے لکھا جو جس مٹی میں جاتا ہے اسی مٹی سے بنتا ہے، میں کیسے سلام بھیجوں ابو بکر تیری ذات کو، تو آج روضہ رسول میں دفن ہے، پتہ چلا تیرا جسم جس خاکی مٹی سے بنا اسی مٹی کو اللہ کے نور کے انوار سے ہزاروں بار غسل دے کے مصطفیٰ کا جسم اقدس سے اسی لیے کہتے ہیں حضور کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، عدو کے ہر سوال میں، عدو کہتے ہیں دشمن، عدو کھلا دشمن، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو،
منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو. شیطان ذہن میں اگر کوئی ڈالے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو. سبحان اللہ. خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو. اور جدہ مرضی دل کرے بولے. ابو جہل جو نہیں مانتا معراج کا سفر, ابو جہل جو نہیں مانتا معراج کا سفر, تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے عرض کی تھی نا باری تعالیٰ یہ راتوں رات معراج مانی نہ کون, فرمایا ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو. عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو. منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو. اور نبی کی سمت گھر کوئی سانپ آ رہا ہو, نبی کی سمت گھر کوئی سانپ آ رہا ہو, مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو. سبحان اللہ. امام سیوطی نے قلم توڑی اس کا ترجمہ. امام سیوطی فرماتا ہے کہ ابو بکر پاک نے سارے گھر کا مال حضور کی بارگاہ میں صدقہ کیا, تن کے کپڑے بھی اتار دیے, بوری کا ٹاٹ زیب تن کیا, کانٹے لگے ہوئے تھے, کانٹے لگے ہوئے تھے, وہ پہن کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. میرے رب نے حکم دیا فرشتوں آج سارے کے سارے ابو بکر والا لباس پہنا. امام سیوطی نے لکھا ہے. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ ہے فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ. فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ. وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو. وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو. حشر کا دن شدید تر تو رات ہم کو کیا ہے ڈر. حشر کا دن شدید تر تو رات ہم کو کیا ہے ڈر. خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو. خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو. عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو. منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہیے رضی اللہ تعالی آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے سب سے پہلے میرے رب نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ, اللہ نے جسے صدیق کہا, اللہ نے سب سے پہلے. اور اس کے بعد حضرات گرامی کس نے کہا میں تجھے بتاؤں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ابو بکر تو غلامی میں اول, خدمت میں اول, جانثاری میں اول, وفا میں اول, ایثار میں اول, ہجرت میں اول, امامت میں اول, خلافت میں اول. لیکن ابو بکر تیرا نبی بھی بڑا لاجواب ہے. ابو بکر تیرا نبی بھی بڑا لاجواب ہے. اس نے بھی نا تجھے اپنے ساتھ رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ فرمایا ان اللہ معنا. ثانیہ سنین یدہما فی الغار, جب غار میں دو میں دوسرے نے کہا لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, ان اللہ معنا, ایک ہی کلمہ ہے. فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے بولو بولو اللہ ہمارے یعنی اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے ساتھ اللہ ہے اسی طرح تیرے ساتھ بھی اللہ ہے. ہمارے ساتھ معکم معنا, فرمایا ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ مائیت خاصہ ہے جو صرف اور صرف ابو بکر صدیق کا حصہ ہے. یہ مائیت خاصہ ہے. حضور نے جدا نہیں کیا, حضور نے جدا نہیں کیا. اور حضرات گرامی سن
سونے پاک نبی نے کیسی توجہ فرمائی، کیسی توجہ فرمائی غار کے اندر. اب یہ واقعہ غار والا بڑا طویل ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر کے نا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی عظمت کیا ہے. شاہ عبد الحق محترم دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سنو، 3 دن رہے مصطفیٰ غار میں، 3 دن رہے ابو بکر غار میں، مصطفیٰ بھی غار میں، 3 دن 3 راتیں. ان کا عمل کیا تھا؟ غار میں ابو بکر صدیق تنہا، غار میں مصطفیٰ تنہا. صدیق اکبر کا عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ 3 دن 3 راتیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے. فرمایا ابو بکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی میں حضور کے اور بھی چہرہ تکنے والے ہوں گے، سنگت والے اور بھی ہوں گے، لیکن ایک تیرا حصہ ہے، ایک تیرا حصہ ہے، اور وہ حصہ یہ ہے کہ تو بھی غار میں آ. مصطفیٰ بھی غار میں جائے. اچھا غار میں بھیجنے کی کوئی عادت تو نہیں تھی. حضور نکلے ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں. میرے نبی جب نکلے تھے گھر سے تو کافر سامنے تھے نا، تلواریں لے کے کھڑے تھے نا. تیری کتابوں میں لکھا، دین یاد کی کتابوں میں لکھا ہے کافر باہر پہلا دے رہے تھے. مولا علی بستر پر تھے تو میرے نبی کافروں کے سامنے سے نکل گئے تھے، نکل گئے تھے نا. سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے یا مٹی کی مٹھی پھینکی یا جو بھی سورت، میرے نبی ننگی تلواروں کے سامنے سے. جیڑا رب کافروں کے کھولو کٹ سکتا ہے، اسے غار میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے غار میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سیدھا حضور کو بچا کے مدینے پہنچا سکتا تھا، لیکن فرمایا حبیب ایک تو وفا، تیری وفا ہے، اور ایک تیرے ساتھ وفا کرنے والوں کی وفا ہے. حبیب تم دونوں کو غار میں پہنچاؤں گا، قیامت تک آنے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ زمانے والوں جس نے میرے نبی سے وفا کی ہے، جس نے میرے نبی سے وفا کی ہے، ہر دور میں دکھاؤں گا، ہر دور میں دکھاؤں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہر دور میں دکھاؤں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو، حضور سے وفا کر. ابو بکر نے وفا کی. رب نے فرمایا حبیب لوگ بیان کریں گے، ان کا بیان مٹ جائے گا، کتابیں مٹ جائیں گی، خطبے مٹ جائیں گے، لیکن میرا قرآن بھی باقی، ابو بکر کی شان بھی باقی رہے گی. یہ بھیجنے کی وجہ تھی، یہ غار میں بھیجنے کی وجہ تھی کہ ابو بکر تو نے میرے نبی میں وفا کی ہے، میرے نبی کے ساتھ. اور یقین نہ آئے تو مینار پاکستان جا کے دیکھ لو، یقین نہ آئے تو امیر المجاہدین کا جنازہ دیکھ لو، یقین نہ آئے تو تیری آنکھوں کے سامنے ہے. انہوں نے اس دور میں، آج کے دور میں، تیرے دور میں محمد سے وفا کی. اللہ نے فرمایا اے خادم رضوی دنیا کو دکھاؤں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جو ہر چیز ہے کیا نہ ہو. زمانے نے دیکھا، زمانے 4 لاکھ حافظ قرآن نے جنازہ پڑھا ہے. زمانے نے دیکھا 1 لاکھ سید زادے نے جنازہ پڑھا ہے. زمانے نے دیکھا ہزاروں محدثین نے جنازہ پڑھا ہے، مفسرین نے جنازہ پڑھا ہے. کی مطلب جس نے میرے نبی سے وفا کی ہے، اللہ نے اپنی رحمت دونوں جہانوں میں عطا کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.